میں اور جاوید چوہے صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں آج کا اسپیشل شو لے کے. آج کی جو بڑی خبر ہے وہ تو کچھ اور ہے, لیکن جو ہم سٹارٹ کریں گے واقعہ وہ ہوگا کچھ اور. انڈیا کے اندر ایک اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے جیسے پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کل کے بچوں کا رجحان کیا ہے اور ضدی بچے کیا کر سکتے ہیں اگر اپنی ضد پہ آ جائیں تو کیا وہ اپنی پوری فیملی کو موت کے منہ میں دھکیل سکتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو باقی سٹوریز بتاؤں, میں چاہتا ہوں جاوید چوہے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور یہ ہماری جنریشن کس سائڈ پہ جا رہی ہے. اب یہ واقعہ یار بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اور انتہائی افسوسناک واقعہ. آپ یقین کرو جب میں نے بھی دیکھا موبائل فون کے اوپر تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سکتے میں چلا گیا. آپ بھی دیکھو نا, خود آپ اس وقت سے دکھی ہو. اتوار کا دن ہے, لوگ اتوار کے دن خوشیاں منانا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں, اور یہ بھی آپ یہ سمجھو کہ فیملی کے ساتھ ٹائم ہی گزارا تھا لڑکا. تو اس دن اس ٹائپ کی سٹوریز جو اس کے اوپر بات کرنا, لیکن کیا کریں, بے بس ہو جاتا ہے بندہ. والد بھی ہو اور ایک فیملی مین جس کو کہتے ہیں نا, فیملی مین ہو, تو وہ جب اس قسم کے واقعات دیکھتا ہے تو بڑا دکھی ہو جاتا ہے. میری بیوی بڑی دکھی ہے, میں بہت دکھی ہوں, جبکہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن بینگ اے پیرنٹ ہر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب یہ مہاراشٹرا کا واقعہ ہے اس وقت. خیر ویسے انٹرنیٹ کے اوپر اتنا زیادہ وائرل ہے کہ سب لوگوں تک انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی, لیکن اس کے باوجود تھوڑی ڈیٹیل دے دیتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے جو ٹین ایجر میں ہے, تھوڑا سا موٹا بھی ہے. اس کے جو دوست ہیں ان کے پاس آئی فون ہے, وہ آئی فون لینا چاہتا ہے, پیرنٹس جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک ہل اسٹیشن کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ نیچے بھی لوگ کھڑے ہیں, یہ ایسے جیسے تفریح منانے کے لیے جاتے ہیں کہیں پہ. تو اس کے والد ہیں, اس کی والدہ ہے. یہ لڑکا اپنے والد سے کہتا ہے کہ مجھے آئی فون چاہیے. والد آگے کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس افورڈیبلٹی نہیں ہے, میں تمہیں نہیں لے کے دے سکتا, سردست نہیں لے کے دے سکتا, جیسے عموماً پیرنٹس کہتے ہوتے ہیں, نہ انکار کرتے ہیں نہ ہاں کرتے ہیں. لڑکا کہتا ہے میں آپ سے جب بھی کہتا ہوں تو آپ مجھے موبائل فون ہی لے کے دیتے, میرے سارے کلاس فیلوز کے پاس ہیں, ان کے بھی پاپاز ہیں, ان کے پاس کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو کیوں اتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, آپ مجھے کیوں ہیٹ کرتے ہیں, جب بھی میں نے ڈیمانڈ کی آپ نے میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی, وغیرہ وغیرہ. باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, جو عموماً ایسے وقت پہ کیا جاتا ہے, ماں بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن لڑکا جو ہے نا چلتا چلتا نا ایج پہ کھڑا ہو جاتا ہے اس پہ, اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ ایک ہی آپ کے پاس آپشن ہے, آئی فون لے کے دیں, نہیں تو میں نیچے چھلانگ لگانے لگا. باپ یہ سمجھتا ہے کہ مذاق کر رہا ہے, ماں بھی یہ سمجھتی ہے کہ مذاق کر رہا ہے, لیکن جب معاملہ انہیں سیریس لگتا ہے تو اس کے بعد وہ گھبرا جاتے ہیں. تو باپ بھی اس کو کہتا ہے کہ بیٹا آپ آگے آ جا, تو گر جائے گا, نہ کر اس طرح ہے, میں لے دوں گا تمہیں فون, تو اس طرح نہ کر. تو بیٹا کہتا ہے کہ نہیں, اب نہیں, اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گا, آپ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو, مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھے روکنا چاہتے ہو, میں جب رک جاؤں گا تو آپ پھر مجھے نہیں لے کے دو گے. اتنے میں اور لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس بچے کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ اس طرح نہ کر, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, تو کس طرح بات کر رہا ہے. اس دوران ماں جو ہوتی ہے وہ زمین کے اوپر بیٹھ کے اپنے گھٹنے ڈاؤن کر کے اپنے منتیں کرنی شروع کر دیتی ہے بیٹے سے کہ تو اس طرح نہ کر, لیکن بیٹا نہیں مانتا. اس دوران باپ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ قریب آتا چلا جا رہا ہے تاکہ اس کو پکڑ سکے. بیٹا اس کو کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ, میں کود جاؤں گا, پیچھے ہٹ جاؤ, میں کود جاؤں گا. باپ جو ہے نا بیچارہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پکڑ سکے. بہرحال باپ جھپٹا مارتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے. جب پکڑتا ہے تو بیٹا پورا زور لگا کے جو ہے نا پیچھے کھائی میں چھلانگ لگاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ ہی نیچے چلا جاتا ہے. جب یہ دونوں نیچے جاتے ہیں تو ماں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے, وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور یہ چند منٹوں کے اندر, چند سیکنڈوں کے اندر جو پوری فیملی ہے 3 بندوں کی, اس کا قیمہ بن جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں. اب اس کے اندر نا 3 اینگلز ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے نا وہ اپنے پیرنٹس کے مسائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور وہی سمجھتی ہے کہ ہر چیز جو ہے, ہر ڈیمانڈ ان کا حق ہے اور وہ پوری ہونی چاہیے. اور یہ جو ہم مشرقی والدین ہیں نا, ہمارا یہ ایک فالٹ ہے, ہم اپنے بچوں کو اپنی مجبوریاں بتاتے نہیں. ہم نے کبھی اس کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹا یہ میری سیلری ہے, یہ میرے اخراجات ہیں, اتنے پیسے میں سیو کر رہا ہوں, اور یہ میں پیسے کس لیے سیو کر رہا ہوں, میری دوائیاں کتنے کی آتی ہیں, ماں کی دوائیاں کتنے کی آتی ہیں, کل کو اگر ہم نے اپنا گھر نہ بنایا تو کرائے کے مکانوں میں کتنا عرصہ رہ لیں گے, یا ہم جو گاڑی لے کے دے رہے ہیں اس کی کتنی قسطیں ہیں, اور یا میرے اوپر کون کون سے قرضے ہیں, کون کون سی میری مجبوریاں ہیں, یہ دفتر میں میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ہم اپنے پیرنٹس کو, ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے پیرنٹس نے بھی ہمیں کبھی نہیں بتایا تھا, ہماری بھی ریس لگتی تھی, ہماری بھی خواہشیں فرمائشیں, بڑا کمپٹیشن نہیں تھا اس وقت, اتنا کمپٹیشن, مہنگا کمپٹیشن نہیں تھا. مہنگا کمپٹیشن اس کے لحاظ سے چوہے صاحب مہنگا ہی تھا. اب مجھے فار ایگزامپل بڑا کرکٹ کا شوق تھا, مجھے اچھے بیٹ چاہیے ہوتے تھے, میں اپنے والد صاحب سے فرمائش بھی کرتا تھا, کہتا بھی تھا, لیکن ایسی سوچ کبھی نہیں آئی تھی کہ میرے ہمسائے یا دوست کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے تو میں کچھ ایسا کر لوں. میں وہ وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جس کے پاس نہیں ہوتا تھا دوسرے بچے اس کو چڑھاتے نہیں تھے,
اس کی بےعزتی نہیں کرتے تھے, اس کی انسلٹ نہیں کرتے تھے. آج کل ایک انسلٹ کا ایک فینامنا بھی آیا ہوا ہے, مثلاً بلی کرنا. میرے پاس اگر موبائل فون آئی فون ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے پاس کون سا فون ہے, بچے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرے پاس تو یہ ہے, کہتے ہیں ہاں اتنا غریب والا موبائل رکھا ہوا ہے, غریبا چرچ کا فون ہی لے لیتا تم. اب اتنا زیادہ بندے کی بلی کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جا کے اپنے پیرنٹ کے گلے پڑ جاتا ہے. وہ انسلٹ پہلے زمانے میں یہ انسلٹ نہیں کی جاتی تھی, آپ کے زمانے میں نا اگر نہیں ہوتا تھا تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ ہمارے ساتھ کھیل لو, ایسے ہی تھا نا. لیکن اب یہ بلی کی جاتی ہے, پراپر بے عزتی کی جاتی ہے. اسکولوں کے اندر یہی مسئلہ ہے. اب پیرنٹس اپنی مجبوری اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, جو پہلا فینامنا ہے, جبکہ انہیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ میں کس عذاب سے گزر رہا ہوں, میں کس طرح بسوں کے ساتھ لٹک کے یا موٹر سائیکل کے اوپر سردی کے اندر, گرمی کے اندر, دھوپ کے اندر, بارش کے اندر, سائے کے اندر میں آفس جاتا ہوں, میرے ساتھ وہاں پہ کیا کیا سلوک ہوتا ہے. ہم اپنی مزریز اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ باپ سب کچھ ہے, باپ کے پاس بہت کچھ ہے, ماں بھی جو دل کرے کرنا چاہے کر سکتی ہیں. اس سے ایک ڈسٹینس دونوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. ایک چیز. دوسری وجہ یہ کہ بچے ریس کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس ریس کے اندر وہ زیادہ نمبر لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ کامیاب محسوس کرتے ہیں, اور جب کسی بچے کے نمبر نہیں زیادہ اچھے آتے تو وہ فوری طور پہ خودکشی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. میری ایک بھتیجی ہے, بڑی پیاری ہے, کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو ہمیں نہیں, ہمارے ساتھ ہی رہی تھی وہ, تو بالکل آپ یہ سمجھو کہ جس طرح ہماری بیٹی ہے نا ویسے اس سے زیادہ بلکہ ہمارا پیار ہے. وہ اس سے پیپر دیے ہوئے تھے پچھلے دنوں, بہت زیادہ پریشان تھی. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتی میرا تو فیوچر ہی ختم ہو گیا, مجھے تو زندہ رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں میرا. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتی مجھے لگتا ہے کہ میرا رزلٹ اچھا نہیں ہے. ابھی رزلٹ آیا نہیں, پہلے یہ سوچ رہے ہیں, پہلے سوچ رہے, اس کے بعد رزلٹ آ گیا, اس کے سارے اے آ گئے, اس کے باوجود اداس. میں نے کہا اب کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کہنے لگی میرے اے پلس کیوں نہیں آئے. اب میں اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہ وہ گفٹ لے رہی ہے, نہ وہ اسے پیسے لے رہی ہے, نہ کچھ خوشی نہیں ہو رہی کیونکہ میرے اے نہیں آئے, اے پلس نہیں آئے. تو میں نے کہا کس کے اے پلس ہے؟ کہتی میری کلاس کے 3 بچی ہیں, ان کے اے پلس ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے نا, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اب ایک جو ریٹ ریس ہے نا اس کے اندر بچوں کو ڈال دیا, اضافہ ہو گیا, اضافہ ہو گیا. ہم کپڑوں کا, جوتوں کا, جیولریز کا, میک اپ کا, گاڑی کا, موٹر سائیکل کا, مکان کا, ٹھیک ہے, جیب خرچ کا, یہ سب, اور نمبر لینے کا, یہ ایک مقابلہ چلتا ہے, ایک ریٹ ریس لگی. میں ایک بات کرتا ہوں, اس کے بعد جنزی مجھے بہت برا بھلا کہے گی. ایک چیز میں اور کمی آئی ہے جس میں تھوڑا سا بڑھنا چاہیے میرا خیال میں, والدین کی طرف سے سختی. اب سختی نہیں ہوتی, بالکل. اب تو ہر ایجوکیشن ہی ڈفرنٹ ہے نا. اس زمانے میں تو, ہمارے زمانے میں تو ایسی سختی ہوتی تھی کہ ٹیچر جو ہوتا ہے نا گوٹا رکھ دیتا تھا ہماری تونٹ پہ. وہ بھی ایکسٹریمسٹ تھا, بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہو جاتا تھا, لیکن ابھی تو بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا گیا. تو یہ جو ہے نا بچوں کے اندر ریس ہے, اس نے بھی پرابلم پیدا کیا. اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین بچوں کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے, اندازہ ہی نہیں کر رہے. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے بچے جو ہے نفسیاتی طور پہ کتنے مریض بن گئے, اور مریض کس لیے بنے کہ بچہ ساری رات جاگتا رہتا ہے, اور صبح جو ظاہر ہے اس کی نیند پوری نہیں ہوگی تو چڑچڑاپن آئے گا. تو ایسا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ٹو مچ ہونا جو ہے نا اس نے اس کی نفسیات کا بیڑا غرق کر دیا. تھرڈ, فوڈ اس کی بہتر نہیں ہے. فوڈ جو ہے اس کے اندر کیمیکلز ہیں, اس کے اندر اگر ایک چائنیز سالٹ آتا ہے جو یہ سارے جو جنک فوڈ ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے, اجینوموٹو نہیں, ایک اور ہے. اب یہ جو چائنیز سالٹ ہے نا اس سے کریونگ پیدا ہوتی ہے. اوکے. اب یہ کریونگ یہ پورا ایک کیمیکل ہے, اور اس کیمیکل نے ایک ریئیکشن پیدا کر دی ہو باڈی کے اندر کہ بندہ جو ہے نا زندگی کا مزہ ہی نہیں اس کو آتا ہے, اس کے اندر ایکسٹریمزم پیدا ہوئی ہوئی ہے. اچھا چوہر صاحب, مار جاتا ہے یا مر جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ ٹاپک کس سے زیادہ لمبا کیا تو ہمارے ویور کو مزہ آنا بند ہو جائے گا, آگے بہت ساری اسٹوریز. اب اس کا یہ ہے کہ یہ ٹریجڈی ہے, اور پیرنٹس کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور پیرنٹس کو اپنے بچوں کی نفسیات کے اوپر نظر بھی رکھنی چاہیے. اور جب ایسی سچویشن ہو تو تھوڑا ڈپلومیٹ ہو جایا کریں. بچہ اگر اس طرح ضد کر رہا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنا یہ میرا نقصان کر دے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر تھوڑے سے ڈپلومیٹ ہو. اچھا ویسے پچھلے دنوں ایک اور اسٹوری آئی تھی, وہ زیادہ خطرناک تھی. ماں نے اپنے بچے سے فون چھینا تھا, اور یہ جو تھا نا CCTV میں بھی آئی تھی. ماں نے اپنے بچے سے فون چھین کے سائڈ پہ رکھا, وہ اندر سے گیا ڈنڈا لے کے آیا, اس نے ماں کے سر پہ اتنے ڈنڈے مارے کہ وہیں مر گئی. یہ بھی اسٹوری, یعنی فون کا اتنا ایڈکٹ ہو گیا ہوا تھا کہ جیسے ایک ایڈکٹ ہوتا ہے نا اس کا وہ ریئیکشن تھا, اس نے اپنی ماں مار دی. تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ جو آسٹریلین جیسے 16 سال کی عمر تک بچوں کے سوشل میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی ہے, فن لینڈ نے لگا دی ہے, فرانس لگا رہا ہے سارا, اسی لیے لگا رہے ہیں. ٹو مچ ہو گیا ہوگا. بالکل صحیح. تو اب اس واقعے کو دیکھ کے نا بینگ پیرنٹ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, اور ان کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے, اور بچوں پہ تھوڑی سی سختی بھی بڑھائیں. ہر چیز پیار سے نہیں ہو سکتی. چلیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹاپکس پہ. آپ کو جلدی سے ٹاپکس بتاتا چلوں. سب سے پہلے جی کہ توہین عدالت
लगा दी गई है, लगा नहीं दी गई है, उनका नाम दिया गया है तौहीन अदालत के केस में। शहबाज शरीफ साहब का अदालत ने फैसला करना है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब का वो हाल होगा जो यूसुफ रजा गिलानी साहब का हुआ था और वो नहीं रहेंगे वजीर आजम, ये आपको बताएंगे। फिर जी, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट टक्कर ले ली है। जो खबर हम आपको बताएंगे वो सीधी टक्कर है, वो सीधा चैलेंज है, ऐसे कि जैसे आर या पार, अब हम हैं या नहीं हैं, दोनों सूरतों में देख लेंगे क्या होगा, ये बात कर रही है गवर्नमेंट। और ये और बात है कि बाद में हमेशा हम ये कहते हैं कि मतलब जैसे मैंने कहा ना कि देखा जाएगा, जो भी होता है देखा जाएगा, लेकिन बाद में जो होता है फिर वो देखा नहीं जाता। लेकिन अब पता नहीं सूरत हाल क्या बनेगी। इमरान खान साहब की असल बीमारी क्या है, उनके वकील ने बता दिया है। और चौधरी साहब से भी पूछता हूं, उनके पास भी कुछ इसके बारे में नॉलेज है कि असल बीमारी है क्या। शम्सो बीबी, ये नाम आपने सुना होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया में, इनका मर्डर हुआ और इनके मर्डर के हवाले से हैरान कुन खबर आई, ये आपको बताएंगे। और पिंडी में एक और खौफनाक वाकया है, वो भी जानिएगा आज के व्लॉग में। तो खबरों की डिटेल में जाने से पहले आपको छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप चलते हैं डिटेल की तरफ। और चॉइस साहब, मैं कहता हूं आज एडिटर साहब को मौका ना ही दें, हमारे पास टाइम का सीधा आ जाते हैं स्पीड से। क्या शहबाज शरीफ साहब फारिग हो सकते हैं? नहीं, शहबाज शरीफ साहब फारिग नहीं हो सकते। अगर ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का दौर होता, उमर अताब बंदियाल साहब का दौर होता या साकिब निसार साहब का दौर होता, तो फिर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की घड़ियां गिनी जा सकती थी। लेकिन अब ये दौर मुख्तलिफ हो गया कि आईनी अदालत होगी, क्योंकि ये फैसला आईनी अदालत ने करना है, ये अदालत फैसला नहीं कर सकती। एक चीज वज़ीर आज़म को फारिग करने का, वज़ीर आज़म को फारिग करने के लिए एक आईनी तरीका है, कानूनी नहीं है। वज़ीर आज़म ने कोई डाका नहीं मारा, कोई चोरी नहीं की, कोई कत्ल गारत गरी नहीं की, लिहाजा इनके ऊपर ये जो आम क्राइम है उसके मुताबिक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मेरा एक सवाल है, अगर आइन तोड़ा है तो फिर आईनी अदालत में जाएगा, आइन उन्होंने तोड़ा नहीं है। साबित हो जाता है कि जैसे वो कह रही है, पीटीआई कह रही है कि तौहीन अदालत है, और है नहीं है, एक अलग बात। तौहीन अदालत, लेकिन ये चीफ कमिश्नर के ऊपर होगी या सेक्रेटरी दाखिला के ऊपर होगी, जिसके पास इस्लामाबाद है। शहबाज शरीफ साहब का नाम शामिल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी जगह कोई बयान नहीं दिया, नहीं दिया, बिल्कुल कोई बयान नहीं दिया, कैबिनेट के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर इंप्लीमेंट करना था सेक्रेटरी दाखिला ने, क्योंकि इस्लामाबाद जो है सेक्रेटरी दाखिला के कंट्रोल में होता है। चीफ कमिश्नर जो होता है उसके पास फुल अख्तियारात होते हैं, उसने ये फैसला करना था। अगर ये जद पड़ेगी तो चीफ कमिश्नर के ऊपर पड़ेगी या सेक्रेटरी दाखिला के ऊपर पड़ेगी। इसके बाद वजीर कानून जो है उन्होंने एक बयान दिया था, लेकिन उस बयान की बुनियाद पर उनको सजा नहीं दी जा सकती। और दूसरा, अता तारड़ साहब ने ऐलान किया कि जी इन्हें इस अस्पताल में ले जाया गया, उस अस्पताल में ले जाया गया। गवर्नमेंट का काम ही ये है कि बताए, और अगर नहीं बताती तो वह ज़ाहिर ख़यानत करती है। अब इनके पास भी कोई दायरा कार नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे इनको सजा दी जा सके। आईजी प्रिजन जो है ना, उसको कहा जा सकता है, क्योंकि उसके कंट्रोल में था जेल खाना जात पंजाब के। अच्छा, वो आ सकते हैं, चीफ कमिश्नर आ सकते हैं, साथ साथ जो है ना ये सेक्रेटरी दाखिला आ सकते हैं। इसके अलावा किसी और को सजा नहीं हो सकती, प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल नहीं हो सकती, ना ही प्राइम मिनिस्टर को तलब किया जा सकता है, इनको तलब भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो ये दरख्वास्त है उसके ऊपर आगे चल के हम बात भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वज़ीर साहब जो है फारिग हो सकते हैं, या कोई वज़ीर कानून फारिग हो सकते हैं, या कोई मोहसिन नकवी साहब को नाम ही नहीं दिया, नाम ही नहीं लिया। पीटीआई ये कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी अगर हाइपोथेटिकली शहबाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर दिया होता तो फिर जिम्मेदारी थी, उसको दिए ना। तो गवर्नमेंट के हेड तो प्राइम मिनिस्टर ही बनते हैं। नहीं, वो सही है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लें इसमें। ठीक है। हाँ, आपने अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बात जिक्र किया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला ये था कि उस वक्त आसिफ अली ज़रदारी साहब के केसेस से स्विस कोर्ट के अंदर, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने डायरेक्शन दी हुई थी कि जो स्विस कोर्ट मांग रही है आप दे दें, तो इन्होंने एक सर्टिफिकेट देना था, वो सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया था। और उसके ऊपर वज़ीर कानून उस वक्त बाबर अवान साहब थे, उनको मसलसल कहते रहे, बाबर अवान साहब टालते रहे, और आखिर में बाबर अवान साहब गायब हो गए। तो उन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑर्डर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया। जब इंप्लीमेंट नहीं किया तो उसको सजा होगी, प्राइम मिनिस्टर को, वो फारिग हो गए। लेकिन वो दौर और था, ये दौर और है। 30 सेकंड की सजा, 30 सेकंड की सजा, बिल्कुल ठीक है। चलें चॉइस साहब, आप चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपने क्लियर कर दिया। इमरान खान साहब की असल बीमारी क्या है? उनको डिप्रेशन है शदीद किस्म का, और एंग्जाइटी है, उनको फिट्स पड़ते हैं एंग्जाइटी के, और उनको डिप्रेशन होता है जिसके साथ उनका ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट करता है, और नब्ज़ जो है उनकी ठीक है। जैसे कि उनकी बहन ने कहा कि उन्होंने अस्पताल के अंदर मुझे कहा कि मेरी जो नब्ज़ है, वो पल्स है, वो 42-43 के पास रहती है, उस दिन 54 थी, और ये 60 से नीचे थोड़ी सी खतरनाक होती है। और इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरे लिए नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई ऐसा अब नॉर्मल नहीं है, मेरी तो 42 भी होती है। 42 भी होती है? वो उन्होंने खुद डॉक्टर उज़मा ने कहा। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो लेकिन ये इनका ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है, जो बढ़ जाता है ना वो डेंजरस है। और इनको ट्रंकुलाइजर्स, मसलन ये जो है ना लेक्सोटनल दी गई, तब लेक्सोटनल जो है दिन के अंदर 3 मरतबा देना टू मच है, क्योंकि 24 घंटे के लिए गोली काफी होती है। एंटी डिप्रेसेंट जो है, एंटी डिप्रेसेंट है।
تو اینگزائٹی جو ہے نا وہ ہے بہت زیادہ, ڈپریشن بہت زیادہ ہے. اور خود ان کے سلمان صدر صاحب انہوں نے کہا ہے نا جی کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں تنہائی میں رکھا گیا ہے, اور جب قید تنہائی میں رکھا جائے گا تو اس کے ساتھ ان کی بیماری ہے, تو ان کی تنہائی دور کی جائے. اب تنہائی دور کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں, ان کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھ دیا جائے. اگر عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے, عمران خان صاحب افورڈ کر سکتے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے, پھر ان کی جان کو خطرہ ہوگا, پھر یہ کہیں گے کہ کرمنلز کے ساتھ رکھا ہوا ہے. یہ قید کو قید تنہائی بولا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سوال اسپیشلی میں ایک اور وجہ سے بھی کرنا چاہتا ہوں. باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز جو مطلب دن بدن آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ان کا کہنا ہے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. یہ جان کو خطرہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا اپنا وکیل کہہ رہا ہے بیماری وہم ہے, اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے محمد مرسی کی طرح مارنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی اسی طرح مارنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. صاحب مرسی کو تو پنجرے میں بند کر کے لایا جاتا تھا 2012-13 میں, 1 سال وہ صرف وہاں پہ رہا ہے ایجپٹ میں. ہاں جی, اچھا وہ ہے. پھر اس کے بعد ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. پارٹی کہتی ہے مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا. میں کہتا ہوں یار اچھا بھی سوچا کرو یار, عمران خان کے بارے میں اس طرح کیوں سوچتے ہو؟ اس طرح تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھٹو صاحب کے بارے میں نہیں کہا تھا. بالکل یہ کہنا شروع کر دیا. بالکل مجھے یاد آتا ہے ایک دفعہ, شاید میں نے آپ کو سنایا ایک لطیفہ اس میں, کہ ایک سردار صاحب تھے تو وہ گھر سے باہر تھے, تو ان کی بیگم بڑی شکی تھی. انہوں نے کہا کہ گھر کیوں نہیں آئے, تو وہاں سے ڈسکس ہو رہی تھی, ساس سے اپنی ڈسکس کر رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے اس کا باہر کہیں چکر ہے, یہ سردار اس لیے واپس نہیں آیا. تو ماں نے کہا کبھی تو اچھا سوچ لیا کر, کیا پتا کسی ٹرک کے نیچے آ گیا, ٹرک کے نیچے نہ. تو یہ جو ہے اس طرح ہے, لیکن ڈپریشن ہے ان کو, اور ڈپریشن ایسی صورتحال کے اندر ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کو جس نے پوری زندگی سٹارڈم دیکھی ہو, لوگ دیکھے ہو, لوگوں کے درمیان رہتا ہو, تقریروں کے علاوہ کام کوئی نہ کیا ہو کسی بندے نے, سپورٹس اور تقریریں اور سپورٹس, تو وہ ظاہر ہے اس کو فیل ہوتا ہے, اسے فیل ہوتا ہے. اور قید فیل ہوتا ہے, قید. اچھا جو صاحب, اب ہمارا سب سے بڑا ٹاپک, حکومت نے جو آر یا پار کا سوچ لیا ہے, ٹکر مار دی ہے, یہ کیا کیا ہے؟ ابھی چیف کمشنر صاحب کی طرف سے جو درخواست کی ہے, اور یہ نظر ثانی درخواست ہے, اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں بیان کی گئی. ایک تو انہوں نے کہا کہ صرف طبی سہولیات کا مسئلہ نہیں تھا, اس کے اندر آئینی اور قانونی بھی معاملات ہیں کوئی. اب اس کا مطلب وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آئینی مسئلہ ہے تو یہ آئینی عدالت میں جانا چاہیے, آپ کے پاس تو جانا نہیں چاہیے. اب یہ کیس کی حدود کو چیلنج کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے جی کہ اب اگر ہم ایک شخص کو یہ سہولت دیتے ہیں تو باقی قیدیوں کو بھی سہولت دینی پڑے گی. ساتھ انہوں نے پریزنز کے رولز جو ہیں وہ رکھے ہیں سامنے. پھر آرٹیکل 175(2) کا حوالہ دیا گیا ہے, تو وہ ہیڈ آن ہو گئی ہے ویسے, اس میں کوئی شک نہیں گورنمنٹ. اور اسے کہا جی آپ اس آرڈر کو واپس لیں, اور اگر واپس نہیں کرتے تو ترمیم کریں اس کے اندر. تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ ڈبیٹ سٹارٹ ہوگی تو اس وقت 2 اور چیزیں پیش کرے گی گورنمنٹ عدالت کے اندر. ایک تو یہ ثابت کرے گی کہ جب ہم ان کو شفا ہسپتال لے جانا چاہتے تھے تو وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ہسپتال کو اوپر یلغار کیے ہوئے تھے, اور وہاں پہ پھول پھینکے جا رہے تھے, وہاں میڈیا بلا لیا ہوا تھا, وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. ہم کیسے لے کے جاتے؟ تو یہ ثابت کرتے کہ جی آپ نے کہا تھا کہ آپ اس صحت کے معاملے کو پولیٹیکل نہیں کریں گے, انہوں نے پولیٹیکل کر دیا تھا, ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کا دیا جائے گا, کہ انہوں نے اوپنلی تسلیم کیا, اور یہ ڈاکٹر عظمیٰ وہ ہیں جو میڈیکل بورڈ کا آپ نے حصہ بنایا تھا, جو میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر فیصل اور یہ دونوں اس بورڈ کا حصہ رہیں گے. انہوں نے خود کہہ دیا کہ عمران خان صاحب فٹ ہیں, ان کا جو بلڈ پریشر ہے 120/80 ہے, اور دوسرا یہ کہ ان کی جو آنکھ کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا ہوا, معمولی سا رہ گیا ہوا تھا نا, اور کمپلیٹلی فٹ ہیں. تو جب وہ خود کہہ رہی ہیں تو فٹ ہیں, تو اب ہم ایک فٹ آدمی کو جیل سے نکال کے ہسپتال کے اندر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ بات ٹھیک ہے, لیکن چوہے صاحب پورے کا پورا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے, انفیکٹ ٹکر مار دی. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا ہیڈ آن ہوگی عدالت کے اندر, اور عدالت کے لیے اپنا خاصی امبیرسمنٹ ہے اس سارے معاملے کے اندر, کیونکہ اگر وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہتے ہیں تو ایک اور سینیریو ہے, پھر یہ نئے سے پڑا چلے گا سپریم کورٹ اور گورنمنٹ کے درمیان. اور اگر وہ اپنے فیصلے پہ قائم نہیں رہتے تو پاکستان تحریک انصاف جو کچھ کرے گی وہ بھی آپ کے سامنے. حکومت کے لیے امبیرسمنٹ نہیں بن جائے گی؟ امبیرسمنٹ بن جائے گی عدالت کے لیے. آپ یہ دیکھیں, پی ٹی آئی پورا فیصلہ تسلیم کر رہی ہے, عدالت کے ساتھ کھڑی ہوگی. اس دفعہ یہ پی ٹی آئی اور عدالت دونوں کے اپوزٹ کھڑے ہو گئے آ کے, اور ہو سکتا ہے اگر یہ ریویو ہو جاتا ہے فیصلہ تو پاکستان تحریک انصاف عدالت کے خلاف ہو جائے. عدالت کی جان بخشی نہیں. چلیں چوہے صاحب آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک پہ آگے. ایک ٹک ٹاکر ہیں چوہے صاحب, شمسو بی بی ان کا نام ہے, ٹیکسلا میں ان کا مرڈر ہوا ہے. پہلے کی داستان آپ کو بتاتا ہوں, جو چیز کھلی ہے وہ آپ بتا دیجیے گا. یہ خاتون 1.3 ملین اس کے فالوورز ہیں ٹک ٹاک, جنازے میں 15 لوگ تھے, جنازے میں اس کے ٹوٹل 15 لوگ تھے, ٹھیک ہے. اور ہوا یہ چوہے صاحب کہ ان کی فوٹیج آئی, اس فوٹیج میں دکھایا گیا کہ انہیں شوٹ کیا گیا. ان کا غالباً ایک بہن اور ایک بھائی ساتھ تھے, بھائی باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا, گاڑی ان کی بعد میں ٹکرا بھی گئی ہے, خاتون کی موقع پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے انیشیل رپورٹ میں کہ
لین دین کا تنازع تھا, بیوی نے کسی کو پیسے لیے ہوئے تھے یا دیے ہوئے تھے, تو انہوں نے مار دیا. اب معاملہ کھلا ہے, اور جو کھلا ہے تو لوگوں کی آنکھیں ہی کھل گئی ہیں. ذرا وہ بتاتے ہیں. اب دیکھیں, اس کے والد اور بھائی کے اوپر کہا جاتا ہے, پولیس کا یہ کلیم ہے, اور ایس ایس پی جو ہیں ان کا نام ہے طارق محبوب صاحب, انہوں نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا بھائی اور والد اس کے اندر انوالو تھا. لوور دیر کی رہنے والی تھی عائشہ غلامنا, ان کا نام تھا غلامنا. ہاں جی, ان کا نام جو ہے نا شمسو بی بی عرف عائشہ غلامنا. ان کا نام غلامنا ہے. شمسو بی بی اس کو کہا جاتا ہے. ٹک ٹاکر ہے, اور ٹک ٹاک کے اوپر یہی کمال ہے کہ کوئی بھی خاتون اچھا میک اپ کر کے یا فلٹر لگا کے اس کے اوپر جب گفتگو کرنا شروع کرتی ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویلے ہوتے ہیں, جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کون سی خاتون کا ٹک ٹاک کے اوپر آ رہا ہے سب کوئی, اور وہاں پہ وہ پھر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے بھی 1.3 ملین ان کے وہاں پہ سبسکرائبر ہیں. یہ اپنی ویڈیوز وہاں پہ لگاتی تھیں, اور بقول ان کے بھائی اور والد کے کہ وہ فوش ہوتے ہیں, ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو انہوں نے اس کو کئی مرتبہ روکا, لیکن ظاہر پیسے آ رہے تھے, پاپولر ہو رہی تھی خاتون, تو رکی نہیں. اسلام آباد کے اندر بھی کہا جاتا ہے اس کا گھر ہے, لیکن ٹیکسلا کے اندر وہ شفٹ ہو گئی تھی, کرائے کا مکان اس کے پاس تھا وہاں پہ. اسلام آباد میں کوئی کرائے کا مکان تھا. باقی انویسٹیگیشن ابھی ہو رہی ہے, ابھی چیزیں اور بھی آئیں گی. تو اس کے بعد انہوں نے اس طرح کیا کہ تین ان کے رشتہ دار ہیں, اور ایک بھائی اور ایک والد ہے, اس کو پولیس نے گرفتار کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ غیرت کا مسئلہ تھا, اور اس پہ انہوں نے کسی کو پیسے دے کے یا پھر یہ خود اس کے اندر انوالو ہیں. یہ اپنے گھر سے آ رہی تھی, گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی, اچانک موٹر سائیکل والا آتا ہے, اس نے ڈائریکٹ شوٹ کیا, گردن کے اندر گولی لگی. ساتھ بھائی تھا, اس کو کچھ نہیں ہوا. تو پولیس نے جب انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا, تو اب والد اور بھائی جو ہیں انہوں نے آلموسٹ اعتراف کر لیا ہوا ہے, مان لیا ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ مارا ہے, ہم نے خود مارا ہے. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ کس قدر ہمارا جو ماحول ہے وہ چینج ہو گیا ہوا ہے. اب یہ میں جو خاتون ہے اس کے کچھ رائٹس ہیں, ان کو تسلیم کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں. اس کے اندر والد نے باہر نکلنا ہوتا ہے, بھائی نے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے. اس سوسائٹی کے اندر کوئی آدمی برداشت ہی نہیں کرتا. لوگ پھر طنز کرتے رہتے ہیں کہ ہاں جی کیا حال ہے, وہ باجی کہاں گئی ہوئی. یہ لوور دیر میں میں جو بات ہے نا, وہ سارے پھر برداشت نہیں ہوتی لوگوں سے. آبائی علاقہ لوور دیر تھا, ظاہر بات ہے مینٹالٹی بھی, یہ مینٹالٹی, یہ تو میں ورڈ یوز کروں گا نا, پختون علاقہ ہے, ان کی روایات ہیں, ان کی روایات ہے, لیکن جو ایسا مرڈر تو کسی طرح جسٹیفائی نہیں ہوتا. اب ان کو سزا تو ہوگی, ہاں جی سزا انہیں بالکل ہوگی, لیکن خواتین کے لیے یا ٹک ٹاکرز کے لیے شارٹ کٹ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. مسئلہ نہیں, انفیکٹ اپرچونٹی سمجھتے ہیں وہ. اس سے انہیں چاہیے کہ یہ انڈرسٹینڈ کریں ماحول کو بھی, اور پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ بچے جو ہیں یہ نئی نسل کے ہیں, اور آپ نے ان کی پرورش کسی اور طریقے سے کی ہوئی ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہوئی ہے. کوئی درمیان کا راستہ نکالیں تاکہ سوسائٹی آگے بڑھ سکے. ویسے جو ٹک ٹاک کے اوپر یہاں پہ غلاظت ہے نا, دنیا میں کسی اور کونے میں نہیں ہے یار, یہ بات درست ہے. ویسے چوائس صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دبئی میں ابھی دیکھیں جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ تو آپ وہ تصور نہیں کر سکتے, ابھی آپ کو یہاں کا اتنا زیادہ لگ رہا ہے. چلیں جو صاحب اب آگے چلتے ہیں. پنڈی میں ایک اور بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. اب یہ کسی کہتے ہیں یہ پروفیسر ہے بندہ, یہ اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. اس کی دوسری شادی تھی, ایک خاتون ہے, اس نے شادی کی 9 ماہ پہلے, پراپر فیملی نے شادی کی, اور اس کے بعد پھر جو اس کی والد جو ہے نا لڑکی کا جو فوت ہو گیا ہے, اس کو فون آیا کہ آپ یہاں آ جائیں, آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی. ایسا ہی نا, اس میں کچھ تھوڑا سا مکس سے ہے. جو سٹوری آئی ہے نا, لال کرتی کی رہنے والی ہے تھانہ سیول لائنز میں, جو علاقہ ان کا لگتا ہے. جو سسر ہے اس نے کال کی ہے اس کے میکے والوں کو, اور میکے والے جب گھر پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے ہیں, جب سسرال پہنچے انہوں نے دیکھا کہ واش روم میں منہ پہ کپڑا ہے اور پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے, جبکہ خودکشی نہیں ہے. اور ان کے جو بھائی ہیں لڑکی کے, ان سب کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی اس کے اوپر تشدد ہوتا ہے. 9 مہینے شادی ہوئی بیچاری کو, اور اس کے اوپر اس طرح تشدد کرتے رہنا, اس کو قتل کر دینا. اب یہ جو پروفیسر ہے, یہ جو سو کالڈ پروفیسر ہے, یہ کیا ہے, کیونکہ زیادہ تفصیلات اس کی بھی ابھی نہیں آئی, تو یہ اس کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہیں. لیکن یہ جو سوسائٹی ہے نا, میں اکثر فرق یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ 3 کام کر لیں نا, پورا معاشرہ کھل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ایک تو آپ مقدمہ کر لیں, یا آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہو جائے, یا آپ کو مقدمہ کر لیں, یقین کریں پوری سوسائٹی کھل کے سامنے آ جاتی. پتہ لگتا ہے کہ اس قدر 2 نمبری ہے معاشرے کے اندر کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. کھل جاتی ہے سوسائٹی. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں. جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں لوگوں کے ایسے چہرے اور ایسی شکلیں سامنے آتی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یار اس انسان کے اندر ایسا انسان بھی چھپا ہوگا. اور بالخصوص جو بچیوں کے والدین ہیں, وہ تو بیچارے شادی اپنی دیکھا نا, ایک بیٹی اس نے پالی, چھوٹی سی تھی, پہلا دن تھا, وہاں سے باپ نے یا ماں نے اس کو پالنا شروع کیا, پھر اس کی ایجوکیشن, اس کا خیال رکھنا, اور آل آف سڈن 24-25 سال کی عمر میں کسی اور گھر کے حوالے کر دینا, کسی اور بندے کے حوالے. یار دل ٹوٹ جاتا ہے, بندے کا دل نکل جاتا ہے. پھر اس بچی کے بارے میں یہ پتا
چلے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ، تو والدین جو ہے نا ان کو نیند نہیں آتی، نہیں سو سکتے، اور پھر اچانک اس بیٹی کی لاش وصول کریں، تصور کرو ذرا ان کو. اور یہ ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بہت ہی بدید ہے، بہت ہی گھٹیا اس معاملے میں، مانس نہیں کہتا ہوں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میری جو بہو ہے نا وہ میری بیٹیاں جیسی. میں نے کہا یہ نہیں، بیٹیاں جیسی کیا ہوتی، یا بیٹی ہے یا نہیں ہے، یا تو اس کو بیٹی مانے آپ، بیٹیوں جیسی کیسی ہوتی ہے، بس بیٹی ہے. تو میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں وہ اپنی بہو کو بیٹی کہتے ہیں، کہتی ہے بیٹی، کہتے کسی تعارف ہی نہیں کرواتے کہ یہ بہو ہے. میں خود اپنی جو میری 2 بہو ہیں میں ان کو بیٹی کہتا ہوں، میں کبھی کہا ہی نہیں آج تک. اور اپنی بیٹیوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آئی ہے یار. کتنی بڑی قربانی دی انہوں نے، جس گھر میں پلی ہوئی ہے، اور پیرنٹس نے کتنا کمال کیا اور کتنا بڑا دل کیا انہوں نے. تو وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ اس معاملے میں بڑا ہی بدید ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جناب مقدمہ بھگتیں، آپ کو معاشرے کا کھل کے پتہ چل جاتا ہے. دوسرا آپ اپنی بیٹی کی شادی کر لیں، آپ کو معاشرے کا کھل کے پتہ لگ جاتا ہے. اور تیسرا اگر آپ خدا نہ خواستہ بیمار ہو گئے نا، ایسا اینگل آتا ہے بندہ کے سامنے کیسے، ایسا بندہ ڈاکٹر نکلتا ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے آپ کو. آج کے دور میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی بہت شریف ہے جس کو آپ کی بیماری کا پتہ چلے اور آپ کو کوئی نسخہ نہ بتائے. ٹھیک. تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. ایک چیز کا سبق مجھے آج ملا کہ آئندہ جو ایسا مجھے بیمار نظر آئیں گے میں کچھ نہیں بتاؤں گا کہ آپ اس میں کیا لے سکتے ہیں.